صاحب اپنے آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر لیں. میاں صاحب پتا تانوں بھی ہے, پتا سانوں بھی ہے کہ تسی مانسہرے تو بھی ہارے ہو تے تسی لاہور تو اپنی آبائی سیٹ بھی ہار گئے ہو. تو یو ڈڈ ناٹ ون. میاں صاحب یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے, پچھلی دفعہ 2013 میں 3-4 گھنٹے بعد آپ نے فتح کا اعلان کر دیا تھا. اس وقت عوام بچے تھے. عمران خان کا ووٹر اس وقت بچہ تھا, ووٹ زیادہ تر کا بنا نہیں تھا. اب وہ بچے ہو گئے بڑے, اب ان کے ووٹ بن گئے ہیں. سو اس دفعہ خواتین نوجوان بڑی بھاری تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں, اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو اتنا ووٹ پڑے کہ کسی کی سوچ ہے. مانسہرہ میں میاں صاحب کے خلاف پی ٹی آئی کے حمایت شدہ کینڈیڈیٹ کو اتنا ووٹ پڑے. میاں صاحب آپ تو کہتے تھے کہ پٹھان بے وقوف ہوتے ہیں, کم عقل ہوتے ہیں. پٹھانوں نے کیسی اپنی عقل کا مظاہرہ کیا. میرا خیال ہے سب سے زیادہ عقل مند قوم ہی پختون ہے. سب سے زیادہ جرت مند, دلیر اور عقل مند ہیں ہی پختون, کہ جنہوں نے فسطائیت کے پچھلے 2 سالہ دور میں اپنے گھر میں کوئی گھسنے نہیں دیا بندہ. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گھسے گا تو ہماری خواتین آگے سے پھینٹا لگائیں گی, اور بالکل ٹھیک کیا. اچھا, عمران خان کہتے تھے کہ میاں صاحب کو کیا ملے؟ غیبی امداد مل جائے. غیبی امداد, اللہ کسی کی غیب سے مدد کرے تو ٹھیک ہے, لیکن جن کو خلائی مخلوق کہتے تھے میاں صاحب, اب وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی ان سے مسئلہ نہیں ہے. میاں صاحب مسئلہ تے ساڈا بھی کدے کوئی نہیں سی. پاکستانی عوام دا تے کدے مسئلہ آیا ہی نہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ نال. ہماری سیکیورٹی فورسز ہمارے سر کا تاج ہیں, ہمارا غرور ہے ہماری سیکیورٹی فورسز. یہ آپ تھے میاں صاحب جو ڈان لیگ صاحب کی صاحبزادی نے کرائی تھی. آپ نے اجمل قصاب کو پاکستانی کہا. آپ تھے جو کارگل جنگ پہ مذاق اڑاتے تھے پاکستان کی فوج کا سرحد پار جا کے. عمران خان نے یا پاکستان کی عوام نے یا پاکستان کے وہ صحافی ارشد شریف, عمران ریاض خان, جن کو اچھوت بنا کے رکھ دیا ان 2 سالوں میں, ایسے جیسے پتہ نہیں انہوں نے کون سا جرم کر دیا ہے, جن کو غدار تک قرار دینے پہ آپ کے لوگ تلے ہوئے تھے. وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے بچے کو سکھایا ہے کہ حب الوطنی کیا ہوتی ہے اور اپنی فوج کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے. وہی میں کہنا چاہوں گی کہ فوج ہو یا پولیس ہو, عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کریں. جی, نواز شریف کو ووٹ دیتے ہیں اس کو تسلیم کریں, عمران خان کو دیتے ہیں اس کو تسلیم کریں. اچھا, عمران خان کہتے تھے کہ اگر مجھے 2/3 میجورٹی نہ ملی تو میں اقتدار نہیں لوں گا, اور اس سے پہلے 2018 میں بھی کہا کہ میری بہت بڑی غلطی تھی کمزور حکومت لے. یہ دیکھتے ہیں آپ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. 2/3 میجورٹی تو مل گئی ہے, 2/3 میجورٹی عمران خان کو مل گئی ہے. یہ جو 100 آج پٹیشنز فائل ہوئی ہیں عدالتوں میں, آج ہونی تھیں, کچھ ہو گئی ہیں اور کچھ ہو رہی ہیں ابھی. یہ کیا ہے؟ یہ تقریباً 100 سیٹیں عمران خان سے چھینی گئی ہیں. اور مزے کی بات آپ سنیں, اب آپ سب ریکارڈ کر رہے ہیں, مزیدار بات سنیں. NA47 سوری جو فارم 47 ہے, ہاں NA47 میں بھی ویسے دھاندلی ہوئی ہے اسلام آباد میں. فارم 47 کیا ہوتا ہے کہ یہ فرض کیا میرے پاس ایک حلقے کے سارے فارم 45 موجود ہیں, ان سب کا مجموعہ جو کنسولیڈیٹڈ ریزلٹ ہوتا ہے وہ ایک کاغذ پہ لکھ دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں فارم 47. انہاں عقل مندہ نے کیتا کہ پنجابی جو تھوڑا جا دس دیاں, انہاں نے فارم 45 وچ گڑبڑ کرن دی بجائے کہ وہ تے بڑا لمبا چوڑا کام سی, وہ تے تانوی کرن وچ بڑا ٹائم لگنا سی, انہاں نے سیدھا فارم 47 وچ بے ایمانی کیتی ہے. اور مزیدار بات کہ تمام امیدواروں کے پاس اپنے فارم 45 موجود ہے اپنے حلقے کے, اور وہ لے کے پہنچ گئے عدالتوں میں. تو اب جتنی تقریباً 100 تک کا اندازہ ہے کہ 100 سیٹیں عمران خان سے چھینی گئی ہیں, لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ عوامی مینڈیٹ کافی حد تک واپس ملے گا. عدالتیں اس چیز کی ضامن ہے کہ وہ انصاف دیں پاکستانی عوام کو, وہ عوام کو ان کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتی. اسحاق ڈار کی آپ نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ آزاد امیدوار ہمارے ساتھ ہیں. اسحاق ڈار میری بات سنیں آپ. اسحاق ڈار, میں آپ سے مخاطب ہوں ان سارے ٹیلی فونز کے توسط سے. مجھے فائنانس منسٹری کے ایک بڑے سینئر آفیسر نے آج سے 2 مہینے پہلے بتایا کہ اسحاق ڈار سے جب بھی پیٹرول پہ یا چیزوں پہ جب قیمت بڑھتی تھی تو اس پہ جب اظہار ہوتا تھا میٹنگ میں اس بات کا کہ عوام پہ مشکل آئے گی, میں وضو میں کھڑی ہوں, خدا کی قسم مجھے اس فائنانس منسٹری کے بندے نے کہا کہ اسحاق ڈار نے اتنی موٹی موٹی گالیاں دیتے تھے عوام کو اور کہتے تھے چھوڑو نے اپنی بات کرو, چھوڑو ہم نے جو فیصلہ کرنے وہ ہم نے کرنا ہے, چھوڑو نے بولنے دو. تو چھوڑو نے آپ نے کیا نا, تو عوام نے یہ تو بزدار اور یہ وسیم اکرم پلس جیسے تجربے پی ٹی آئی بھی نہ کرے اور اچھے لوگوں کو لائیں, کیونکہ لوگوں نے اگر عمران خان کو کے نام پہ ووٹ کیا ہے انہوں نے اچھی مستقبل کے لیے ووٹ کیا ہے, انہوں نے وہی گندے انڈوں کو دوبارہ سے اپنے سر پہ مسلط کروانے کے لیے ووٹ نہیں کیا. سو پیپل ڈیزرو گڈ لیڈرشپ, اور یہ میں امید کرتی ہوں کہ اچھے لوگ آئیں گے انشاءاللہ. جو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ عوام پہ جو تشدد کا سلسلہ پچھلے 2 سال میں پی ڈی ایم حکومت نے یہ بنیاد جو رکھی
انتہائی شرمناک جو حرکتیں ہوئیں ان کو ختم کر کے عوام کو ایک ہیلنگ ٹچ دیا جائے گا.